علی اور براؤنی رات کے وقت ستاروں سے بھرے آسمان کے نیچے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ اچانک نیچے جنگل کی طرف ایک عجیب سی روشنی چمکی۔ علی نے فوراً کہا، براؤنی، یہ روشنی کچھ نہیں ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں دبے پاؤں نیچے کی طرف بڑھے۔ جھاڑیوں کے بیچ ایک چھوٹا سا نیلا دروازہ نظر آیا جو آدھا کھلا تھا اور اس کے پیچھے سے روشنی نکل رہی تھی۔ علی نے اس دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک بالکل نئی طلسماتی دنیا سامنے آ گئی۔ یہ ایک زیر زمین جادوئی لائبریری تھی۔ دیواریں کتابوں سے بھری تھی اور کتب خود بخود ہوا میں اڑ رہی تھیں۔ علی نے حیرانی سے کہا، یہ تو زندہ کتابیں ہیں۔ ایک سنہری رنگ کی کتاب علی کے سامنے آ کر کھلی اور بولی، تم علی ہو، تم سنو، صرف سچے دل والے ہی ہماری کہانیاں سن سکتے ہیں۔ کتاب نے ایک تصویر دکھائی جس میں ایک پرانا شیشے کا کثر تھا۔ یہ آئینہ محل ہے جہاں وقت کا راز چھپا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں ایک پرانا نقشہ تلاش کرنا ہوگا۔ تبھی ایک عجیب سی آواز گونجی، اس لائبریری میں تمہیں 3 پہیلیاں حل کرنی ہوں گی۔ پہلی پہیلی سامنے آ گئی، میں وہ چیز ہوں جو تمہیں وقت میں پیچھے لے جا سکتی ہے مگر کبھی چھو نہیں سکتے۔ میں کیا ہوں؟ علی نے فوراً جواب دیا، تم یادیں ہو۔ دروازہ کھلا اور پہلا راستہ دکھائی دیا۔ دوسری پہیلی، میرے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک سچ دکھاتا ہے، دوسرا دھوکا۔ میں کیا ہوں؟ علی نے سوچا اور کہا، تم آئینہ ہو۔ دوسرا راستہ بھی کھل گیا۔ تیسری پہیلی سب سے مشکل تھی، میں وہ چیز ہوں جو ہر دل میں ہے مگر نظر نہیں آتی، میرا وزن نہیں اور سب سے بھاری ہوں۔ علی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم محبت ہو۔ لائبریری کے درمیان ایک شفاف سیڑھی نمودار ہوئی۔ وہ سیڑھیاں انہیں لے گئیں نیچے ایک چمکتی ہوئی سرنگ کی طرف جو بلور کی بنی ہوئی تھی۔ ہر قدم پر روشنی بدلی، کبھی نیلا، کبھی سبز، کبھی سنہری۔ سرنگ کے آخر میں علی اور براؤنی ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں شیشے سے بنا ہوا آئینہ محل ہوا میں ملحق تھا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے انہیں پتھر کے ملحق پلیٹ فارم پر چھلانگیں لگانی تھیں۔ ہر غلط قدم پر آواز آتی، غلط سوچ، واپس جاؤ۔ علی نے ہوشیاری سے براؤنی کے ساتھ صحیح قدم اٹھائے اور آخر کار محل کے دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازے پر لکھا تھا، وقت کا راز جاننے سے پہلے دل کی سچائی آزمائی جائے گی۔ علی نے ہمت سے دروازہ کھولا۔ اندر ایک پرانا وقت کا گھڑیال تھا اور ایک بار پھر کوئی نیا راز سامنے آ رہا تھا۔